اس لیے مشکل وقت میں، پریشانی میں، یا جب جھوٹ اور باطل، حق اور سچ کا اور باطل کا مقابلہ آ جائے تو حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، چاہے حق تھوڑا بھی ہو لیکن ہو کھڑا ہو تو اس کے ساتھ رب کی مدد ہوتی ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ یہ نہیں بندہ کہے کہ اگر سچ بولا تو پھنس جائیں گے، جھوٹ بولیں گے تو بچ جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارے کہ جناب زمانہ ہی جھوٹ کا ہے، ہر طرف چلتا ہی جھوٹ ہے، تو کیا کریں؟ کچہری میں بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تھانے میں بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، عدالت میں بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور جھوٹ ہی چلتا ہے تو ہم کیا کریں؟ سارے لوگ پسند ہی جھوٹ کو کرتے ہیں، تو کیا کریں؟ سارے لوگ جہنم میں جاتے ہیں تو جائیں۔ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ حق اور سچ جو ہے یہ ہمیشہ کامیابی کی علامت ہے، اور جب بندہ کھڑا ہو جائے چاہے تنے تنہائی کیوں نہ ہو، جب سچ کے ساتھ بندہ ہوتا ہے اور سچ کی حمایت کرتا ہے اور سچ کے ساتھ ڈٹ جاتا ہے تو اس کی مدد فرشتے بھی کرتے ہیں۔ فرشتے آئے نا پھر مدد کے لیے، اور رب نے پھر خود اعلان فرمایا قلنا یا نار کونی۔ تو جب حق اور سچ ہو جائے تو فرشتے بھی آ جاتے ہیں، بلکہ رب خود بھی اعلان فرما دیتا ہے جاؤ فرشتوں میرے اس بندے کو جو امتحان میں تھا، آزمائش میں تھا، پریشانی میں تھا، یہ کامیاب ہو گیا، جاؤ جو یہ چاہتا ہے اسی طرح اس کو کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود اپنے قلعے پہ چڑھا، اور نمرود یہ واحد بادشاہ ہے کہ جو دنیا میں 4 بادشاہ ہوئے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، نمرود اور ایک بخت نصر تھا، یہ کافر بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر جو ہے وہ سلطنت پر حکومت کی، اللہ نے ان کو بادشاہی عطا کی، لیکن یہ کفر کی حالت میں ہی دنیا سے گئے۔ اور دوسرے 2 جو ہیں وہ مسلمان ہیں، ایک آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو پوری سلطنت نبوت بھی عطا کی گئی، اور دوسرے سکندر ذوالقرنین، اور یہ وہ تھا جو پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا تھا، لیکن ساری بادشاہی، ساری طاقت ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام حق اور سچ کے ساتھ اکیلے پوری روئے زمین پہ کھڑے۔ تو ساتھ رب نے مدد کس کی فرمائی؟ جو حق تھے، جو سچ تھے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی۔ تو اس کے بعد جب اس نے اپنے قلعے پر چڑھ کے دیکھا کہ کیا حشر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور بڑا چالاک تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا چاہا تو اپنی پوشاک اتاری اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائی، تاکہ اگر یہ آگ سے بچ جائیں تو میں کہوں گا کہ میرے لباس کی وجہ سے یہ بچیں۔ اور جن رسیوں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ رسیاں بھی جل گئیں، اور جو لباس اس نے اپنا اتار کے شاہی پوشاک پہنائی تھی کہ اگر یہ بچ گئے تو میں کہوں گا میرے اس لباس کی وجہ سے بچے ہیں، اور اگر جل گئے تو پھر معاذ اللہ جو ہمارا مشن ہے، ہمارا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جلوہ فرما ہوئے تو اس آگ نے ان رسیوں کو بھی جلا دیا، اس لباس کو بھی جلا دیا۔ اللہ نے حکم فرمایا اے فرشتوں میرا ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوا ہے، جاؤ جنت سے جنتی لباس لے جاؤ، میرے ابراہیم کو پہنا دو۔ اللہ نے جنتی لباس بھیجا، پہنا دیا۔ تو اس نے جب دیکھا تو جو اس کی طرف آگ تھی وہ شعلے مار رہی تھی، بھڑک رہی تھی، بڑی غصے والی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جب نظر ڈالی تو کیا دیکھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاروں طرف جو ہے وہ جنتی گلزار بنا ہوا ہے، جنتی پھول ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں فرشتوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے اتنا سلامتی والا آگ کو بنا دیا۔ تو اس لیے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ ہوا، وہ فوج اور عذاب کو دعوت دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور پھر مچھروں کا عذاب جو ہے وہ آیا، اور سب سے ادنا مچھر جو تھا جس نے نمرود کو ہلاک کیا، یہ سارا واقعہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام، جن کو قرآن مجید برہان رشید نے ذبح عظیم کا جو ہے وہ لقب عطا فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ تھا پہلا امتحان جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، پھر اولاد کا امتحان، اور پھر اپنے پیارے بیٹے جو پچھلی عمر میں رب سے دعائیں مانگ مانگ کے حاصل کیا، تو جب جوان ہوئے اپنی عمر تک پہنچے جتنی عمر جو ہے وہ تھی، تو اللہ نے حکم فرمایا کہ اپنی سب سے پیاری چیز جو ہے وہ میری راہ میں قربان کریں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ عرض کی کہ یا اللہ سب سے پیارا تو مجھے بیٹا ہی ہے جو تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس کو ذبح کریں۔ جب لے کے چلے اور پھر شیطان آیا، کنکریاں ماری، یہ سارا معاملہ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا تو اللہ نے کہا اے میرے ابراہیم اب بھی امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور کامیابی کا صلہ کیا دیا؟ فرمایا فرشتوں جاؤ جنت سے جو ہے وہ جنتی جانور لے جاؤ اور میرے اسماعیل کو ہٹا کے حضرت اسماعیل کی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کے نیچے جنتی جانور کو رکھ دو۔
پھر جو ہے وہ کامیابی کا دوسرا مرحلہ. اور ایسے امتحان جو ہیں وہ انبیاء پر آتے ہیں، آزمائشیں جو ہے وہ اللہ کے پیارے بندوں پر ہی آتی ہیں. تو جب ان آزمائشوں میں کامیابی ہوئی تو پھر انعام اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ فرمایا تمہاری جو ادائیں ہیں ان کو میں قیامت تک کے لیے، جو مسلمان آنے والے ہیں وہ وہاں آئیں گے. جو کنکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو ماری، فرمایا یہ کنکری اٹھا کے مارنا میری بارگاہ میں اس قدر پسند ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے میں اس ادا کو عبادت بنا دوں گا. اس وقت تک حاجی قبول نہیں ہوگا جب تک کنکریاں نہ وہاں جائیں گی. قربانی جو ہے، جس طرح آپ نے اپنے بیٹے کو لے کے چلے اور کامیابی حاصل کی اور پھر جو ہے وہ جانور ذبح ہوا، دمبا ذبح ہوا، تو فرمایا اس ادا کو بھی میری بارگاہ میں اتنی مقبولیت حاصل کی، اتنی مقبولیت حاصل ہو گئی کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی اس ادا کو جو ہے وہ عبادت بنا دوں گا. فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تو یہ اللہ کے پیاروں کی ادائیں ہیں جو ہے وہ عبادت کی صورت میں ہم ادا کرتے ہیں. تو قربانی جو کل جو ہے وہ نماز عید کے بعد ہم ادا کریں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، تو کتنے بڑے امتحان آئے اور کامیابیاں آئیں تو اللہ نے پھر انعام کیا دیا؟ فرمایا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے تمہاری ان اداؤں کو میں عبادت میں شمار کر دوں گا. لوگ ادا تمہاری ادا کریں گے، ادا تمہاری پہ چلیں گے، طریقے تمہارے پہ چلیں گے، لیکن عبادت کا ثواب انہیں تمہارا رب عطا فرمائے.